میں آپ کے لیے آج جو موضوع لے کے آیا ہوں وہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے، تقدیر یا مقدر۔ اصل میں اس پہ بہت بات ہوتی ہے، لوگوں کو کنفیوژن بھی بہت ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے پہ بحث کرنے سے منع فرمایا، لیکن چند وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے آپ کے ایمان میں انشاءاللہ مضبوطی آئے گی اور آپ کو تقدیر یا مقدر کے بارے میں اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے فالو کرنا چاہیے۔ قدر سے بنا ہے تقدیر۔ قدر کہتے ہیں اندازے کو، اسٹیمیٹ کو، پیمانے کو۔ ہر کام سے پہلے اسٹیمیٹ بنایا جاتا ہے۔ اللہ تمام کام ٹھیک اندازے سے کرتا ہے۔ وہ ان ربی علی کل شیء قدیر ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے قرآن میں۔ جب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو غلط کر ہی نہیں سکتا، اس کا اسٹیمیٹ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ہمارے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، ان سب کے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ ایک حدیث پاک ہے مسند احمد میں، تمام دنیا مل کے بھی تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور تمام دنیا مل کے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں وہ نہیں ہوتا۔ ہم جو چاہتے ہیں اگر وہ اللہ کی رضا میں ہوگا تو وہ پورا ہو جائے گا۔ ایک حدیث قدسی ملتی ہے کہ اے بندے، جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر تو وہ چاہنے لگے جو میں چاہتا ہوں، میرا حکم ماننے لگے، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ مطلب پھر اللہ بھی ہمارے گمان، ہماری نیت، ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارے لیے حق فیصلے کرتا ہے۔ تو اس لیے تقدیر کو سمجھیں، سب کچھ فکس ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ بہت ساری چیزیں اس نے آپشنل چھوڑی ہوئی ہیں ہمارے اوپر، بہت ساری چیزیں اس نے فکس کی ہوئی ہیں۔ سارا کچھ فکس سمجھ کے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ ہمیں قدرت دی ہے، تو اس کی قدرت کے حساب سے ہی ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں بہت ساری چیزوں میں اس نے اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ تقدیر معلق کہلاتی ہے یہ۔ اس میں ایف اینڈ بٹ کے ساتھ زندگی چلتی ہے ہماری۔ اللہ نے تو مقدر کو پیچھے چھپا لیا تاکہ انسان کوشش نہ چھوڑے۔ بس اب کھوج میں نہیں لگنا، کیونکہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کھوج لگانے سے بہتر ہے کہ ہم غور و فکر کر کے محنت کریں۔ قرآن میں بھی ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہماری جو پریشانیاں آتی ہیں آپ کی وجہ سے آتی ہیں، الزام لگاتے تھے اللہ پہ، معاذ اللہ، اللہ کے رسول پہ۔ لیکن اللہ نے آیت اتار دی کہ کوئی خیر ایسی نہیں ہے جو تمہیں پہنچتی ہے اور وہ میری طرف سے نہ ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں ہے جو پہنچتی ہو وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ تو اللہ نے وہاں اپنے نبی کو سیو کیا۔ تو جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جو کچھ کرنے والا ہوں وہ میں ہوں، تو اب ہمیں اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ یہ بھی بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ یہ واصف صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں پاکستان میں، ان کا یہ جملہ ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو ان ربی علی کل شیء قدیر کہتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک کرتا ہوگا، صحیح اندازے کے ساتھ، صحیح اسٹیمیٹ کے ساتھ۔ اگر مقدر میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہو تو اسے دور کیا جا سکتا ہے توبہ سے، صدقات سے اور دعاؤں سے۔ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے 143 144 نمبر آیت میں یونس علیہ السلام کے بارے میں بات کہی ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے، ذکر کرنے والے نہ ہوتے مچھلی کے پیٹ میں، تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ مطلب اللہ مچھلی کے پیٹ کو ان کی قبر بنا دیتا۔ وہ تسبیح کر کے باہر نکل آئے تو تقدیر کا دوسرا جو حصہ ہے نہ کرتے تو وہ اپنے آپ ڈیلیٹ ہو گیا، وہ اپنے آپ مٹ گیا۔ تو ناظرین، جب انہوں نے تسبیح کی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگلا حصہ اس آیت کا کہ وہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، وہ اپنا آپ مٹ گیا۔ تو ہمارے بہت سارے عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر آنے والی آفتیں ٹل جاتی ہیں، دعاؤں سے، صدقات سے۔ حضور نے فرمایا صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، توبہ سے بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی
کہ جو توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ کو میں ایک اور واقعہ یاد دلاتا ہوں، سورہ یونس کی 98 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کوئی بستی ایسی نہیں جسے عذاب صرف کے فیصلے کے بعد بچا لیا گیا ہو، کیونکہ عذاب کے آثار دیکھ کے یونس علیہ السلام کی پوری قوم، بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد، سب اللہ کے حضور جھک گئے تھے اور اللہ نے اپنا عذاب تک ٹال دیا۔ ایک ہی قوم ہے جس نے عذاب کے آثار دیکھے اور پھر جب گڑ گڑائے اللہ کے آگے توبہ کی، معافی مانگی، تو اللہ نے عذاب تک ٹال دیا اپنا۔ ایک بار فیصلہ کرنے کے بعد اللہ عذاب نہیں ٹالتے، لیکن اس نے مثال بیان کی۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو آپ کی تقدیر سے سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے فکس کی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آ کے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے 4 مہینے کا تو اس کی تقدیر لکھ جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان کہاں مرے گا یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ بھی فکس ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے، کوئی کل کو کیا کمائے گا، کہاں مرے گا، تو اللہ کی پتہ ہے اللہ کو کہ کتنی سانسیں اس نے دی ہوئی ہیں، کتنی عمر ہے، کس جگہ مرے گا، کیا کمائے گا، یہ سب چیزیں فکس ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن باقی چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں، ایف اینڈ بٹ کے ساتھ۔ ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ جو میں نے آپ کو بتایا یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے۔ کچھ چیزیں جو فکس ہیں ان میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہی تقدیر ہے اصل میں، تو کہ جو قدریہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اسے کوئی نہیں جان سکتا۔ قیامت کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا، انہوں نے یہی بات کہی کہ مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دے رکھا ہے، باقی تمام علم اللہ ہی کو ہے قیامت کے بارے میں۔ اب جو ہمارے اوپر چھوڑ دی گئیں انہیں ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب جنگ احد میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پہ کچھ صحابہ کو کھڑا کیا، انہوں نے حکم نہیں مانا تو جو ان کی جیت تھی وہ ہار میں بدل گئی۔ جیسے ہم اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بلڈ گروپ وغیرہ نہیں بدل سکتے، یہ سب تقدیر میں آئیں گی، لیکن جہاں ہم ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، جہاں ہم حکم مان سکتے ہیں، وہاں اگر ہم کوتاہی کریں گے تو وہ پھر ہمیں نقصان دہ ہوگا۔ وہ ہم بدل سکتے ہیں، نہیں بدلیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ آپ کو ڈاکٹر اگر یہ بات کہے کہ آپ کو کولیسٹرول ہے، آپ کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، آپ کھانا چھوڑ دیں، تو آپ ڈاکٹر کے کہنے پہ اگر کھانا نہیں چھوڑتے اور آپ کا کولیسٹرول بڑھتا رہا تو ایک دن نتیجہ یہ آئے گا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ اگر آپ اللہ کا کہاں مانتے رہے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ ڈاکٹر کا کہاں مانتے تو آپ کو کسی بھی قیمت پہ نقصان نہ ہوتا اگر آپ رک جاتے وہاں، لیکن کیونکہ آپ نے نہیں مانا تو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ تو اس لیے جس طرح سے صحابہ نے اس ٹائم، حالانکہ اللہ نے بعد میں ان کے لیے معافی کا فیصلہ کر لیا، قرآن میں آیتیں ہیں، لیکن اس ٹائم کیونکہ حکم نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس ٹائم نقصان ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، کوئی کہے تو یقین کر لینا، لیکن کوئی اپنی خصلت بدل لے یہ یقین نہ کرنا۔ اسی لیے ڈی این اے نہیں بدلا جا سکتا کسی کا بھی۔ جو ہمارے نہ چاہنے کے باوجود دماغ میں خیالات آتے ہیں وہ تقدیر ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تقدیر میں نہیں آتا۔ انسان کے ذمے اللہ نے نیت، کوشش اور محنت لگائی ہے، نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہمیں صرف ایکٹ کرنا ہے، نتیجہ اللہ نے اپنے حوالے کیا ہوا ہے۔ 2 تقدیروں کا ذکر آتا ہے، ایک تو تقدیر مبرم کہلاتی ہے، اس میں موت کی جگہ، رزق وغیرہ، کیا کمائے گا، یہ سب آتا ہے۔ ایک تقدیر معلق کہلاتی ہے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایف اینڈ بٹ کے ساتھ۔ تو زیادہ بڑا حصہ اسی تقدیر کا ہے، تقدیر معلق کا۔ نیت، ارادہ، کوشش ہمیں دی، نتیجہ اپنے پاس رکھا۔ ہمارا حساب بھی اسی کے حساب سے ہوگا، جتنا ہمیں اللہ نے دیا ہے اسی کا ہم سے حساب لے گا، کیونکہ اللہ انصاف والے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں 100 روپے دیں اور ہم سے حساب 110 کا لے لیں۔ تو اس لیے جو چیزیں اس نے ہمیں دی ہیں ان کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، ان کے لیے صحیح فیصلہ کریں، جس سے کہ آپ کا معاملہ ایسا ہو۔ بہت سارے لوگ میرے سے سوال یہ کرتے ہیں کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے اور سب کچھ معاملہ اللہ کو پتہ ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، واقعی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی پری نالج کا نتیجہ ہے کہ اس نے روحوں کو بنا کے یہ دیکھ لیا کون سی روح
فری ول کے ساتھ جب میں بھیجوں گا یہ کیا کیا کرے گی، اور اس کو اس نے لکھ دیا۔ اسی لیے وہ حدیث آتی ہے کہ کائنات بنانے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے پوری تقدیر جو ہے وہ لکھ دی تھی۔ تو اس لیے وہ سب باتیں فکس ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ کون کیا کرے گا، اس کی پری نالج کی وجہ سے۔ جیسے آپ میرے سامنے اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ میں کیمرے کے سامنے آپ کے لیے شوٹ کرا رہا ہوں، تو یہ بعد میں جب آپ کے سامنے آئے گا وہ آپ کو بالکل، کیونکہ میں پہلے شوٹ کرا رہا ہوں تو وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ٹائم کہیں کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جب شوٹ ہوا ہوگا تب کیمرہ چل رہا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے شوٹ کر کے چیک کر لیا کہ آپ نے کیا کیا کہا، کیا کیا کیا، کس کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کے ساتھ آپ نے نرمی کی، کس طرح ایمان میں آئے، کس طرح سے آپ نے کیا کیا عمل کیے، اسے اس نے لکھ لیا، نہ کہ جبراً لکھا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ کیا پیدا کر رہا ہے، کس طرح کے انسان ہوں گے، اسے سارا پتہ ہے۔ تو اس نے تمام چیزیں وہ لکھنے کے بعد پھر لوگوں کی تقدیریں لکھ دی۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، آپ اپنے اچھے عمل جاری رکھیں، اس وجہ سے عمل نہ چھوڑ دیں کہ سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اچھے عمل کریں گے، تقدیر بدلنے کا جو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، دعا سے، صدقات سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، توبہ سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں چینج لانے والی ہیں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے سڑک پہ یہ کہتے ہوئے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ ایک شریر سا لڑکا آیا سامنے سے، اور اس نے ایک پتھر اٹھا کے ان بزرگ کے ماتھے پہ مار دیا۔ خون کی ایک دم ایک دھارا سی نکلی جو ان کے کپڑوں پہ گر گئی۔ انہوں نے گھور کے اس لڑکے کو دیکھا، تو اس لڑکے نے کہا کہ آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، جب جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ تو ان بزرگوار نے اسے یہ کہا کہ ہاں، اب بھی میں وہی کہوں گا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو کچھ کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرے اور اللہ کے بیچ میں منہ کالا کس نے کیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہونا تو سب کچھ وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا، لیکن اس بیچ میں آپ کی کیا ایکٹیویٹی رہی، آپ کا کیا ایکشن رہا۔ آپ کی آزمائش کا حصہ تو نہیں ہے وہ۔ موت تو کسی کی جو ہے وہ آنی ہی ہے، لیکن اگر آپ نے قتل کر دیا تو وہ قتل آپ کے ذمہ لکھا جائے گا۔ کچھ نہیں پتہ کس طرح سے کون مرے گا۔ اگر کسی چھت پہ 3 لوگ ہوں، ایک کے ہاتھ میں پسٹل ہو، دوسرے کی طرف وہ پسٹل چلا رہا ہو، تیسرا وہاں کھڑا ہو، اس کا دوست جسے مارا جا رہا تھا، جیسے بھی پسٹل کی گولی چلی، اس کے دوست نے اسے دھکا دے دیا اور وہ گر کے چھت سے نیچے گر کے مر گیا۔ اس کا دوست بھی بچ گیا، وہ مر گیا جسے مارنا تھا۔ موت اس کی آ چکی تھی، قتل جو کر رہا تھا اس کی گولی اسے نہیں لگی، دھکا دینے سے، گرنے سے وہ مرا۔ اب آپ بتائیے کون قاتل ہے اس میں؟ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، تقدیر فکس ہے، اس کی موت لکھی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے جس نے گولی چلائی، اس نے ارادہ کر لیا تھا اسے مارنے کا، لیکن مرا وہ دوسرے اس کے دوست کے ہاتھوں۔ کیا اللہ اس کے دوست کو پکڑے گا؟ آپ کے ایکشن کے حساب سے اللہ فیصلے کرے گا، وہ انصاف والا ہے۔ اس نے تو اسے بچانے کی کوشش کی تھی، وہ بچانے والوں میں لکھا جائے گا، لیکن جس نے گولی چلائی، گولی نہیں بھی لکھی لگی اس کے، تب بھی وہ قاتل گنا جائے گا۔ مرنے والے کی تو موت کا ٹائم آ گیا تھا، وہ گولی سے مرا یا نیچے گر کے مرا، لیکن یہاں اس کے دوست کی آزمائش کا حصہ تھا، اللہ نے اسے سرخرو کر دیا۔ اس کے حصے میں جان بچانے والوں کی جو لسٹ ہے اس میں اس کا نام آ گیا، لیکن وہ قاتل اسی طرح سے اپنی نیت کی وجہ سے قاتل ہی رہا۔ اس نے مظلوم کی، معصوم کی جان لینی چاہیے تھی، جان اس کی جانی تھی اس وقت۔ اسی طرح سے ہر چیز فکس ہے میرے بہن بھائیوں، اس لیے کسی کی موت پہ، کسی کی فوتگی پہ کوئی غم نہ کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے سانسیں فکس ہیں، جگہ فکس ہے، کون کس طرح مرے گا یہ بھی فکس ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنی تقدیر کو سمجھیں۔ جو جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ میں دی ہیں وہ ہمیں ایکشن کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو تو وہ تمہیں ایسے بے گمان راستوں سے روزی دے، جس طرح سے پرندے گھونسلوں سے نکل کے صبح کو خالی پیٹ اور شام کو بھرے پیٹ اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ یہاں اللہ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایکشن ہے۔ یہاں پرندوں کو بھی یہی بات کہی کہ نکلنا پڑے گا باہر، ایکشن کرنا پڑے گا، اس کے بعد کتنا رزق ملے گا یہ تقدیر ہے۔ آپ اپنی سی محنت کریں، اس کے بعد آپ کے نتیجے میں کیا ہونا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے کسی کو بلیم نہ کریں۔ تمام جتنی بھی آپ کو آفتیں آتی ہیں، پریشانیاں، آزمائشیں، قرآن یہ کہتا ہے وہ آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ تو
تو بالکل پریشان نہ ہو. تو بہن بھائیوں، جن چیزوں کو ہم نہیں بدل سکتے وہی تقدیر ہے. جیسے ہم رزق کو نہیں بدل سکتے، جتنا رزق اللہ رب العزت نے ہماری قسمت میں لکھ دیا وہ فکس ہے، تو اس لیے اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے بدلنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جس طرح تمہیں ڈھونڈتی ہے، رزق بھی تمہیں اسی طرح ڈھونڈتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے تمام جانداروں کا رزق اپنے ذمے لیا ہے. جو چیز ہم بدل نہیں سکتے اس کی طرف ہمیں بہت زیادہ کوششیں نہیں کرنی. اسی طرح سے ہم ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جو ہم بدل سکتے ہیں اور انہیں بدلنے کی کوشش کریں. ان کی ٹینشن ہی نہیں لینی جو ہم بدل نہیں سکتے. کوئی اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا مگر اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے. اگر ہم اپنی عادتیں بدل لیں گے تو لازمی ہمارا مستقبل بدل جائے گا. عادتیں بدلنے سے آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے قدرت. یہ میں نے کسی پروگرام میں آپ کو جملہ اے پی جے عبد الکلام کا کہا تھا. ہم اپنی سوچ، اپنے عقائد، علم، عادتیں، نظریات، مینرز، یہ سب چیزیں بدل سکتے ہیں. ہم اپنی عادتوں کو نہیں بدلتے اور پھر سارا ٹھیکرا اپنی قسمت پہ پھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم اپنی عادتیں بدلیں تو بہت تبدیلی آئے گی ہماری زندگی میں. قسمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام تر کوششوں کے باوجود کسی چیز کو نہ بدل سکیں. وہ چیز جو ہم بدل نہیں سکتے وہی تقدیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جان لو کہ جو چیز تم پر آنی ہے وہ تو آنی ہی ہے، اور جو چیز تم سے چھوٹ گئی وہ چھوٹ جانی ہی تھی. اب یہ سوچنا کہ میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش مجھے یہ مل جاتا، یہ سب گناہ ہے. ہمارا سب کچھ یہ فکس ہے، اللہ کی طرف سے ہے. یہ افسوس جو ہے ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ نادانی اور دانائی بھی. مطلب دماغ بھی اللہ ہی نے دیا ہے، آپ کو صلاحیتیں بھی اللہ ہی نے دی ہیں. آپ ماں کے پیٹ سے صلاحیت لے کے پیدا نہیں ہوتے. جتنی صلاحیت اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دی، جتنا علم لکھ دیا، جتنا پیسہ لکھ دیا، جتنی عمر لکھ دی، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے. آپ اسے بڑھا نہیں سکتے. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آدمی کی نیک بختی یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے ناراض رہے. جو چیز اللہ نے ہمیں دے دی ہمیں اسی پہ راضی رہنا ہے، تب اللہ ہم سے راضی ہوگا. اللہ ہم سے راضی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے آپ کو ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا، انسان بنا کے پیدا کیا، جس شکل میں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اس کی تو رضا ہمیں معلوم ہو گئی کہ وہ ہم سے راضی ہے. لیکن ہم بھی اس سے راضی ہیں. اس نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں، ہماری بیوی بچے ہوں، ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے بہن بھائی ہوں، ہمارا ماحول ہو، ہمارا علم ہو، ہماری صحت ہو، ہمارے پاس جو چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، کیا آپ مطمئن ہیں؟ اور اس نے جو دوسروں کو دی ہوئی ہیں چیزیں، کیا آپ اس پہ ہی مطمئن ہیں؟ اگر اس نے کسی کو اچھا گھر دے دیا، اچھی گاڑی دے دی، اچھی بیوی دے دی، اچھے بچے دے دیے، کیا آپ ان سے جلتے تو نہیں؟ آپ مطمئن ہیں کہ اللہ کا کرنا تھا، اللہ نے دی ہے. یہ ساری تقدیر میں آتی ہیں چیزیں. اس لیے جو اللہ نے دوسروں کو دیا ہم نے اس پہ بھی راضی رہنا ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا اس پہ بھی راضی رہنا ہے. میں ایک جملہ یہاں کہہ دوں کہ جو چیز پیشانی میں لکھی ہے وہ پیشانی ہے آپ کو ہر حال میں. اس لیے اپنی تمام تر تقدیر پہ اللہ کا بھروسہ، اللہ پہ توکل اپنا بڑھائیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کبھی غلط نہیں کرتا. اس نے جو کچھ کیا ہمارے لیے بہتر ہی کیا. حضور نے فرمایا دانا شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع بنا لیا اور اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے سامان کیا، اور وہ بیوقوف ہے جس نے اپنے نفس کو تو اپنی خواہشات کے تابع رکھا اور اللہ سے امیدیں باندھے رکھی. ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہے اور ہمیں اللہ اس کے رسول کے تابع ہونا ہے، تب ہمیں نجات ملے گی. یہ رمضان شریف جو ہے وہ رحمتوں کا، برکتوں کا، معافی کا مہینہ ہے. ہم اگر اللہ سے کوئی شکایت ہمارے دلوں میں پیدا بھی ہوتی ہے اسے دور کریں. ہمیں اگر اپنے کسی نقصان پہ افسوس ہوتا ہے تو اس اپنی کیفیت کو بھی دور کریں. ہمیں اللہ کے دیے ہوئے نقصان پہ صبر اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر بجا لانا ہے. تب ہم رمضان کا فائدہ اٹھا سکیں گے، جس سے کہ ہم بہت خوشیوں کے ساتھ رمضان سے باہر نکلیں اور پھر آگے تقدیر کے اس فلسفے کو سمجھیں کہ جو چیزیں فکس ہیں جنہیں ہم بدل نہیں سکتے، ان کے پیچھے آپ نے اپنی محنتیں نہیں لگانی، بلکہ محنتیں ان پہ لگانی ہیں جنہیں آپ بدل سکتے ہو. اپنی عادتیں بدلیں، اپنی خصلت کو کوشش کریں کہ آپ کی عادتوں کی وجہ سے آپ کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم پر پریشانیاں آتی ہیں.